مقام پہ پہنچنے کے لیے لیڈر بننا ضروری ہے یا نہیں، لیکن اکیلے بھی پہنچنا ہے تب بھی اپنے جسم کی قیادت کرنی پڑے گی. اور اگر سارا علم اور حسن آپ میں ہی غالب ہو چکا ہوا ہے، آپ میں ہی آ چکا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو سورہ اخلاص سے ہمیں یہ سبق نہیں ملتا کہ اللہ تنہا اور اکیلا اور یکتا ہے، مخلوق ہمیشہ لوگوں کے ساتھ چلتی ہے. لوگوں کے ساتھ چلنے میں اور لوگوں کو ساتھ چلانے میں قیادت تو نام ہی جمع کرنے کا ہے لوگوں کو. تو آپ کو وہ صفات چاہیے ہوں گی کہ جن میں آپ جیسے قابل لوگوں کو چلانے کے لیے عدیل صاحب قیادت کا وصف تو چاہیے. علمی سوال ہے، میں صفا کی بنسبت آپ اس کو ڈسکس کر لیں. قرآن اگر ایک مکمل کتاب ہے تو اس کو روایات اور احادیث کی کیوں ضرورت ہے؟ کیا قرآن ایک مکمل کتاب ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے روایات اور احادیث کی کیوں ضرورت ہے؟ قرآن اگر ایک مکمل کتاب ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر جو اپنا آخری پیغام نازل کیا تھا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں کہ صرف قرآن نازل کیا تھا. وہ کیا ہے؟ نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کریں گے. یہ قرآن اس سے مراد یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ صرف قرآن کے اندر بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے قرآن کے اندر، مگر جو اس کی سبجیکٹیوٹی ہے، جو اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں، جو اس کی ڈیپتھ ہے، جو اس آبجیکٹ اور سبجیکٹیوٹی ہے، جو اس کے اندر اسپیسیفیکیشنز ہیں، وہ تو ساری ہے ہی حدیث کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمل سے قرآن کو سمجھایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال اور اقوال سے قرآن کو سمجھایا ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس کر کے قرآن کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کو کی انڈرسٹینڈنگ کو لاک حدیث کرتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ حدیث کو مائنس کر کے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، تو قرآن کے اپنے اندر ہی قرآن کی بہت سی آیات قرآن کے اپنے ساتھ ہی آپ کو کچھ جگہوں میں محسوس ہوگا، آپ کو فیل ہوگا کہ آپ سمجھ نہیں سکیں گے. کیونکہ ایک جگہ پر کہا گیا ہے کہ صرف خون حرام ہے، دم، اور ایک جگہ پہ آتا ہے دم مسفوح، دم مسفوح. تو ایک جگہ مطلق آیا ہے، ایک اگر بغیر شرط کے آیا، تو کیسے سولو کریں گے آپ ان مسائل کہ خون حرام ہے یا بہتا ہوا خون حرام ہے؟ ہمیں حدیث دیکھنی پڑے گی. کن حالات مطلق کو مقید پہ محمول کیا جائے گا؟ اب یہ تو اصول فقہ میں پڑھیں گے نا کہ مطلق و سبب اور حکم میں اتحاد ہو تو مطلق مقید پہ معمول ہوگا یا مقید مطلق پہ. یہ ویسے تو چلے علمی ہو گئی، حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا بھائی جان. یہ بہت بڑی غلطی ہے صدیوں سے جن لوگوں نے کی ہے، یہ بہت بڑی پورا سبجیکٹ صفا کے اندر پڑھایا جائے. یہ صفا میں آئے، اصول حدیث میں ہم دلائل کے ساتھ پڑھائیں گے. ابھی ہم بہت سی باتیں عوام الناس کے آگے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گے. سر قوم کو کیسے ایک کیا جائے؟ قوم کو کیسے ایک کیا جائے؟ اللہ کہتا ہے لا یزالوا مختلفین، قوم ایک ہو ہی نہیں سکتی، اختلاف ہمیشہ رہے گا. الا ما رحم ربی، جن پہ اللہ کا رحم ہو جائے. آپ نے رحم والے حصے میں آنا ہے یا اختلاف والے حصے میں فیصلہ آپ کا اپنا. یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ سارے ایک ہو جائیں. یہ اختلافات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے، لیکن جب تک ہولڈ کر سکے تب تک ہولڈ سکے. تو ایک اس چیز پہ کیا جائے گا جس میں سب سے کم اختلافات ہیں، اور وہ باتیں ہیں جس کے اوپر کوئی دو ٹوک باتیں نہیں ہیں. وہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و قدر خیر شر من اللہ والبعث بعد الموت. عقائد اور نظریات اور اسلامک فلسفی اور کریڈ جو بنیاد ہے اس پر مسلمان اکٹھے ہوں گے. باقی آگے جتنی پیچیدگیاں جائیں گی تو قرآن اور حدیث میں ایک چیز کو دیکھنے کی ایک عالم کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، ایک کی مختلف رائے ہو سکتی ہے. اس پر اختلاف کر کے امت کو توڑنے کا جواز بنتا نہیں ہے. تو عقیدے پہ یہ کہوں گے ہم انشاءاللہ. عقیدہ پڑھنے کے لیے صفا جوائن کریں گے؟ صفا جوائن کریں یا کہیں اور پڑھ لیں؟ شیخ ایک اور سوال ہے. میرے خیال سے آپ کو آج تھوڑے سے کچھ اور پلیٹ فارمز کو انٹروڈیوس نہیں کرانا چاہیے جہاں سے آپ آن لائن کورس کر سکتے ہیں. جی بالکل. ایک یہاں پہ کراچی کے اندر، ویسے آن لائن تو ہر جگہ ہی ہے، یہ MIRC مدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر ماشاءاللہ سے میرے خیال سے کراچی کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر. اور میرے خیال سے سارے مدینہ یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں. سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ میرے خیال سے 16-17 عالم ہیں یہاں پر، اور سب کے سب
مدینہ سے گریجویٹ ہیں, جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ سے.